السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا 27واں ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ محترم ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب شامل گفتگو ہیں، اور ہمارا آج کا پروگرام ایک موضوع کولیسٹرول کے اوپر ہے، جو ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک بہت کثیر تعداد 40 سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں یا 40 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں، لیکن بہت سارے اس میں کنفیوژنس بھی پائے جاتے ہیں۔ کولیسٹرول کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ اچھی ہیں، کچھ اچھی نہیں ہیں۔ کون سی کولیسٹرول کی قسم انسانی جسم کے لیے مفید ہے اور کون سی جو ہے وہ مضر ہے، اور اس مضر کولیسٹرول کی قسم سے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، یا اس میں مبتلا ہونے کے بعد ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے محترم ڈاکٹر لقمان نصیر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں فضل صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ آج کا موضوع کولیسٹرول ہے، تو کولیسٹرول کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا اقسام ہیں وغیرہ۔ جی فضل صاحب، کولیسٹرول کا جو ٹاپک ہے واقعتاً بہت اہمیت کا حامل ہے آج کل کے دور میں، جب انسان جو ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیت کا دور چلتا جا رہا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اتنا ہی سہل پسند کرتا جا رہا ہے۔ جدید ترقیات جہاں انسان کو فائدہ دے رہی ہیں، وہیں انسان کے اندر کچھ صحت کے حوالے سے جو مسائل پیدا کرتی جا رہی ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے جو زیادہ تکلیف دہ امر ہے وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ کولیسٹرول کی زیادتی ہے۔ جب ایک انسان کے اندر کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، اور چونکہ انسان سہل پسند ہوتا ہے اور اپنی سیر اور اس طرح کے جو ضروری چیزیں ہیں آپ صحت کے لیے، اس کو پس پشت ڈال کے اپنی ذاتی مصروفیات کو اہمیت دیتے ہوئے وہ اس سائڈ سے پردہ پوشی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جسم کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، عام میں اسے چربی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ اب جو بات سب سے زیادہ ہمیں سوچنے والی وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول جو کہاں سے آتا ہے، اس کا بیس کہاں سے بنتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جگر اس کی مین فیکٹری ہے جہاں سے یہ بنتا ہے۔ اور اگر اس جگر کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے خرابی کی صورت میں، تو اس وقت جو ہے وہ کولیسٹرول کی زیادتی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ کولیسٹرول میں بھی آگے مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اچھا کولیسٹرول کون سا ہے، برا کولیسٹرول کون سا ہے، اور کون سا کولیسٹرول آپ کی کس حصے پہ اثر کر رہا ہے، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس میں اب ایک جو چیز ہمیں دیکھنے والی ہے کہ کن چیزوں میں کولیسٹرول کی زیادتی پائی جاتی ہے، اور ہم ان کو اگر کم کریں تو کولیسٹرول جو ہے وہ جسم کے اندر کم مقدار میں بنے گا۔ اس میں ایک خاص جو چیز ہے جس کا استعمال ہم زیادہ اگر نہ کریں تو وہ ہمارے جگر میں چربی کو کمی کی طرف لے کے جائے گا۔ مثلا مغز ہے، کلیجی ہے، گردے ہیں وغیرہ کا استعمال جب ہم زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اضافے کی صورت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح انڈے کی زردی کا استعمال، چھوٹے گوشت کا استعمال جو ہے، نباتات میں خاص طور پہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کولیسٹرول کو اضافہ کرتی ہیں۔ تو اس میں ایک دو اور چیزیں جو انسان کو کولیسٹرول میں کمی کا باعث بنتی ہے، اس میں خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پھل، سبزیاں اور میوہ جات کا استعمال اگر ہم کریں تو وہ کولیسٹرول کو کمی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک اور چیز جو بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول میں آگے اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ تو وہ اقسام جو ہیں وہ 3 قسم کی اقسام جو ہمارے سامنے مشہور ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس پہ ایچ ڈی ایل ہے، جس کو ہم ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کہتے ہیں۔ اس کو نارمل عام میں اچھا کولیسٹرول بھی کہتے ہیں۔ اس میں دوسری جو قسم ہے ایل ڈی ایل ہے، لو ڈینسٹی
लिपोप्रोटीन है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल के हवाले से होती है, उसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली होता तो नहीं है मगर बुरा कोलेस्ट्रॉल उसे कहते हैं, जो उसकी ज्यादती जो है वो आपके जिस्म में खराबी का बायस बनती है। तीसरी किस्म जो है वो ट्राइग्लिसरीड है। ट्राइग्लिसरीड जो आपके खास तौर पे दिल की नालियों पे असर करती है और इसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हार्ट अटैक हैं या हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाना, ब्रेन हेमरेज, ऐसी जो बीमारियां हैं वो इस ट्राइग्लिसराइड की वजह से जन्म लेती हैं। इसमें आगे अगर हम चलें तो इसमें मैं ये भी वजाहत करता चला जाऊं कि कोलेस्ट्रॉल की जो अक़साम है वो इंसानी जिस्म के अंदर कितनी होनी चाहिए, उसकी मिकदार में भी हमें पता होना चाहिए कि भी मिनिमम लेवल इसका इतना होना चाहिए और हाई लेवल अगर इससे बढ़ जाता है तो उसमें वो कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल बॉडी के अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो मिनिमम 200 से कम होना चाहिए और अगर इसको हम बॉर्डर लाइन देखा जाए तो बॉर्डर लाइन में 200 से लेके 239 तक 240 तक के नॉर्मल बॉर्डर लाइन है। मगर इससे जैसे ही वो इंक्रीज करता है 240 से तो फिर ये आपको एक खतरे का अलार्म देना शुरू कर देता है कि इसको कंट्रोल कर लो, इससे पहले कि वो ज्यादा बीमारी की तरफ या अटैक की तरफ चले जाए। इसी तरह एलडीएल जो है, एलडीएल जिसका मैंने आगे बताया है कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी उसको कहते हैं, इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर वो 130 तक होती है और बॉर्डर लाइन इसमें हम काउंट करते हैं कि 130 से 159 तक जो है इसको बॉर्डर लाइन तस्वुर किया जाता है। इसके अंदर अंदर जो है वो हमें कंट्रोल रखना चाहिए कि 130 से नीचे नीचे रहे तो हमारा बॉडी की एक्टिविटी जो है वो बहुत हद तक अल्लाह ताला के फजल से बेहतर रहती है। जैसे ही वो इंक्रीज करता है 160 से तो उस वक़्त बीमारियों का हमला आपकी बॉडी पे होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और साथ-साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेंगी। दूसरी जो किस्म है एचडीएल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम भी देते हैं, इसमें ये होता है कि 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो नॉर्मली ये जैसे ही 50 से डाउन होगा तो वैसे ही आपके वो बीमारियों की शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा, इसलिए इसको हमें 60 से अबव रखना होता है, 60 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो तीसरी आखिरी किस्म जिसको मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो स्पेशली दिल की बीमारियों के हवाले से मशहूर है कि जैसे ही वो उसमें इजाफा होता है, खून की नालियों में वो जमाव आना शुरू हो जाता है, गट्स टाइप या गिल्टियां टाइप या वो चर्बी के छोटे लोथड़े बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर या अटैक या ब्रेन हेमरेज या ऐसी ही कई और बीमारियों की तरफ आपको ये कोलेस्ट्रॉल ले जाता है। और इसकी हम कहते हैं कि लेस देन जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड हेल्थ है वो ये कहता है कि लेस देन 150 तक आपका होना चाहिए और जैसे ही ये क्रॉस करेगा 200 से तो वो आपको बहुत ज्यादा रिस्क पैदा कर देगा आपकी जिंदगी में और किसी भी वक्त वो अटैक की सूरत इख्तियार कर सकता है या इसी तरह ब्रेन हेमरेज की तरफ जा सकता है। तो इसमें हम जैसा मैंने आगे वजाहत कर दी है कि एचडीएल के हवाले से बहरहाल हमें ये देखना चाहिए कि ये चर्बी जो है इसको खून की नालियों में जमने नहीं देता, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से बाहर भी निकाल देता है। एक सेहतमंद जिस्म में जो एचडीएल की को कोलेस्ट्रॉल की सतह है वो 35 मिलीग्राम होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आगे आपको बता दिया है। तो अगर 60 मिलीग्राम से दिल के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ भी देती है, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल की अलामत मैंने आपको बताई है। तो डॉक्टर साहब, ये जो एचडीएल जो आप बता रहे हैं, जिसे आपने गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा है, तो डॉक्टर साहब इसको बढ़ाने के लिए कोई मखसूस खुराक इंसान ले सकता है या कुछ परहेज़ कर सकता है कि कौन सी अशिया इसकी कमी का बायस बनती हैं, उनसे इंसान परहेज़ कर ले और कौन सी खुराक इंसान खाए कि जिससे एचडीएल की मिकदार खून में बढ़ जाए? जी, ये बहुत अच्छा आपने वज़ाहत पूछ ली और सवाल ये इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि इंसान अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करे। जी। ख़ास तौर पे हमारे यूरोप में जैसे मैंने आगे वज़ाहत की कि यहाँ पे लाइफ़स्टाइल इस तरह है कि सुबह से निकले और शाम तक या तो वो गाड़ियों में घूमते रहते हैं या फिर दफ़्तरों में बैठे रहते हैं
اور رات گئے تک پھر جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو کلبوں وغیرہ میں لوگ چلے جاتے ہیں، اور یا ایسے ہی وہ سیر ان کی بالکل ختم ہو جاتی جو انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو منیمم اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ 1 گھنٹے کی سیر جو ہے وہ روزانہ اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنا لیں، روزانہ اپنی عادت پہ شامل کر لیں. اس کے بغیر آپ کا 40 سال سے اوپر جیسے ہی آپ جائیں گے وہ آپ کا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے 1 گھنٹہ لازماً سیر کریں. دوسرے جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے تو سبزیوں میں خاص طور پہ پتوں والی سبزیاں کا استعمال، اور اس طرح سبزیاں کوئی بھی کسی قسم کی ہوں وہ کولیسٹرول پیدا نہیں کرتی، اس لیے ان کو استعمال کرنے سے جسم کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے اور وہ کولیسٹرول میں بہتری کا باعث بنتے ہیں. اس لیے سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور یہ آپ کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب 40 سال کی عمر تک نوجوانوں کو احساس نہیں ہوتا، خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہو تو ہی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں، ورنہ عموماً 40 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریگولر بلڈ ٹیسٹ کرواتے رہیں مختلف وقت کے انٹرولز کے ساتھ، لائک 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد مختلف قسم کے آپ کی بلڈ کی جو وہ ٹیسٹ ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوراک یا اس کے علاوہ ایک بندہ اگر وہ 42 سے 43 سال کی اس کی عمر ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا بلڈ کے اندر کولیسٹرول LDL جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہے، بارڈر لائن ٹچ کر رہا ہے، لائک ابھی آپ نے بتایا کہ وہ جو ہائیسٹ بارڈر لائن ہے اس سے کچھ پوائنٹس اوپر گیا ہے، تو کیا اس کو پینک میں آنا چاہیے، فوری طور پر اس کو اپنی زندگی کو مکمل بدل لینا چاہیے، اور کیا اس سے مکمل چھٹکارا ممکن ہے کہ وہ حوصلہ کرے اور کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنی لائف پیٹرن چینج کرتا ہوں، سیر کرنا شروع کرتا ہوں، خوراک کچھ بدلتا ہوں، تو کیا وہ واپس نارمیلٹی کی طرف آ سکتا ہے؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جیسے ہی 40 سال کی عمر تک تو انسان چونکہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ اپنے امیون سسٹم کی وجہ سے اور اپنا کہہ لیں کہ وہ لائف سٹائل کی وجہ سے بہتری کی طرف ہوتا ہے، مگر جیسے ہی 40 کراس کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں، بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو آپ کا ایک قدرتی سسٹم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کو کنٹرول کرنے کا تعلق، کنٹرول اگر وہ دوائیوں کے علاوہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہتر حل وہ یہی ہے کہ سیر کرے، اپنا لائف سٹائل چینج کرے. گزارش ہے کہ جہاں تک باہر کے پروسیسڈ فوڈ ہیں ان کا استعمال نہ کریں، اور خاص طور پہ نیچرل فوڈ کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھ سکتے ہیں. پروسیس اور فوڈ سے اسی مراد ڈاکٹر صاحب آپ کی مثلاً فاسٹ فوڈ وغیرہ جو پروسیس میٹ سے بنتے ہیں اور پروسیس ان کے اندر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہرحال وہی بات آئے گی کہ جتنی ہی یہ تلی ہوئی اشیاء ہیں ان کا بہرحال استعمال چونکہ پاکستان میں تو خاص طور پہ یا دوسرے کنٹریز میں کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اسی وجہ سے وہ کولیسٹرول کا لیول جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو LDL کا جہاں تک آگے میں ذکر کر چکا ہوں کہ LDL میں خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو چونکہ یہ خون کے اندر نالیوں کے اندر وہ چربی کو جما دیتا ہے، خون کو جماتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے آپ کو وہ کئی مسائل کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، ورزش باقاعدگی کے ساتھ کرے اور اسی وجہ سے وہ بہتری کی طرف جائے گا. LDL کو کم کرنے کے حوالے سے جہاں آپ ابھی ذکر کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے تو میں نے وہ تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ گوشت نارملی کم کھانا چاہیے، اس حوالے سے سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور ورزش بہرحال ریگولر بیس پہ اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کا یہ جو LDL ہے یہ کنٹرول رہتا ہے. پھر نرم غذاؤں کا استعمال. ڈاکٹر صاحب گوشت سے مراد آپ ریڈ میٹ لے رہے ہیں، بیف یا بکری وغیرہ کا گوشت، یا آپ فش اور چکن کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں جس کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ جہاں تک یہ تعلق ہے گوشت کے حوالے سے تو سب سے بہتر جو ہے وہ فش کو استعمال کریں ریگولر بیسس پہ، تو کوئی کسی قسم کا وہ کولیسٹرول کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیف بہرحال خطرناک ہے، اگر آپ اسی میں وہ چھوٹا گوشت استعمال بکرے کا کرتے ہیں تو اس میں بھی کولیسٹرول کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. مگر فش جو ہے وہ سب سے بہتر ہے کولیسٹرول میں، جتنی بھی آپ فش کھا لیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. یہ چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب.
اس میں آگے میں تھوڑا سا ذکر ٹرائگلسرائڈ کا بھی کر دیتا ہوں، جو کہ خاص طور پہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی خون کی نالیوں میں، اور اس میں زیادہ جب آپ خوراک کھا لیتے ہیں تو چربی کا بہرحال اضافہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی خون کی نالیوں کے اندر وہ ٹرائگلسرائڈ جو ہے وہ جمنے شروع ہوتے ہیں چربی کی صورت میں، تو پھر آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک یا برین کی طرف اگر وہ کلوٹس چلے جاتے ہیں تو برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اسی طرح وہ اگر پھیپھڑوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھیپھڑوں میں آکسیجن کی کمی ہونے کی باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے ٹرائگلسرائڈ کا خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نارمل رہے، اور اس کو نارمل رکھنے کا طریقہ جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کر دی ہے، یہ پورے کولیسٹرول میں ایک مین چیز ہے وہ ورزش اور سیر ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ورزش اور سیر جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو آپ ان تمام بیماریوں سے بخوبی بچ سکتے ہیں۔ وہ پریشانی آپ کو کم از کم 30 سے 40 منٹ اگر باقاعدگی کے ساتھ آپ سیر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک میں ان کولیسٹرول کے متعلقہ بیماریوں یا کولیسٹرول کے اپنے کنٹرول کرنے کی جانب۔ کیا ہومیوپیتھک میں ایسی کوئی ادویات موجود ہیں جو انسان کا کولیسٹرول قابو میں کر سکیں؟ جی بالکل، جہاں خوراک کے ساتھ کور کرنا ہے وہاں ساتھ ساتھ اگر ہومیوپیتھی ادویات کا استعمال کیا جائے تو ایک تو کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو آپ نے بڑا وہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ایک دوائی کو استعمال کرتے رہیں تو پھر جا کے وہ کولیسٹرول کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہومیوپیتھی کو کچھ عرصہ تک استعمال کیا جائے تو آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے نارمل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کو جیسے میں نے کہا کہ لائف سٹائل چینج کر لیتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ ورزش اور سیر کرتے جائیں گے تو آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو ہومیوپیتھی میں جہاں تک مین ادویات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کا استعمال آپ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بہت زیادہ کولیسٹرول جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ دوائی استعمال کروائی جاتی ہے وہ کیورکوما لونگا ہے، جو کہ ہلدی سے بنتی ہے، اور اس کا مدر ٹنکچر استعمال کرنا چاہیے یا 3x میں اس کو استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کولیسٹرول لیول بالکل نارمل حالت پہ آ جاتا ہے۔ اس میں پہلے پروگراموں میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اپنی علامات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی علامات کیا ہیں۔ اگر تو ایک نارمل لیول پہ یہ ہیلپنگ ادویات کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کسی بھی دوائی کے ساتھ اس کو آپ لے سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی نارمل ہوگا۔ دوسری جو دوائی ہے وہ ایلیم سٹائوا ہے، اس کو ایلیم سٹیبیمم کہتے ہیں، اور یہ بنتی ہے گارلک سے، اور یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے، اس کو بھی ایز اے مدر ٹنکچر یا 3x میں استعمال کرنا چاہیے، اور صبح دوپہر شام کھانے سے 15 منٹ پہلے 10 قطرے صبح، پھر دوپہر کو 15 منٹ پہلے کھانے سے، اور شام کو پھر کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کے کولیسٹرول لیول کو نارمل کرتی ہے۔ پھر تیسری دوائی اس میں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ کولیسٹرینیم ہے، وہ بھی 3x یا 6x میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی اچھے رزلٹ ملتے ہیں، خاص طور پہ جب لیور جو ہے وہ پروڈیوس زیادہ کر رہا ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ گال بلیڈر میں آپ کے وہ سٹونز بن رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس چیز کو کافی حد تک کور کر لیتا ہے، ہائی لیول کولیسٹرول کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب میں ان دوائیوں کا ذکر کروں گا جو کہ علامات کے مطابق استعمال کرنی چاہیے، اور پہلے اپنی تمام علامات جو میں اس وقت ذکر کرنے لگا ہوں وہ علامات ہیں جو جنرلی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ یہ لیکسس ہے، لیکسس 200 میں یا 1000 طاقت میں، یہ اگر 200 میں کرتے ہیں تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی کی جا سکتی ہے، 1 m کرتے ہیں تو یہ آپ ہفتے میں 1 مرتبہ استعمال کریں گے، مگر یہ ان مریضوں کے لیے ہے جن کو لیفٹ سائیڈڈ تکالیف ہیں، خاص طور پہ چھاتی میں کسی قسم کی درد کا ہو،
پھر سانس زیادہ چڑھتا ہو، یا آپ کا بلڈ پریشر خاص طور پہ ہائی رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو، تو لیکسس بہت زبردست دوائی ہے، اور یہ استعمال کرنے سے چند دنوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسری بیماریوں کو بھی یہ کور کرے گی۔ اس کے بعد فاسفورس ہم استعمال کرواتے ہیں۔ فاسفورس ایک بہت اچھی دوائی ہے، خاص طور پہ جب پھیپھڑوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یا سانس کی دقت ہوتی ہے تو اس میں اگر کلوٹنگ ہو رہی ہو، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہو، تو یہ فاسفورس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں پھر ایک اور دوائی جو کلکیریا کارب ہے، کلکیریا کارب بھی بہت اچھی دوائی ہے کولیسٹرول کے لیے، ان افراد کے لیے جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، جن کا جسم پھول رہا ہو، پسینہ بہت زیادہ آتا ہو، اور خاص طور پہ چہرے پہ پسینہ آ رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کمزوری کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہو، تو کلکیریا کارب انتہائی اچھی دوائی ہے۔ اس کو 200 میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو 6x میں بھی کرنا چاہیے۔ اگر کولیسٹرول زیادہ ہو تو ویسے 6x میں بہت کمال کا رزلٹ دیتی ہے، اور میرے مریضوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے میں اس کو بڑے لمبے عرصے سے استعمال کر رہا ہوں، کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، مگر میں زیادہ تر پھر وہ 6x یا 12x میں یوز کرتا ہوں۔ تو یہ ادویات جو ہیں وہ علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ باقی جہاں تک میں نے آگے ذکر کیا ہے کہ یہ خوراک کا بہرحال آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، خوراک کا جہاں تک جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنی جلدی آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج ہمارے ناظرین کو کولیسٹرول کے متعلق معلومات دی ہیں، اور آپ نے مختلف ادویات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ کچھ ادویات جو علامات کے حوالے سے ہیں وہ بہرحال ہر شخص کو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی رابطہ کر کے اپنی علامات بتا کر اس کے مطابق اپنی ادویات تجویز کروانی چاہیے، اور جو عمومی ادویات ہیں انہیں بھی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ فضل صاحب ایک بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیں، جی جی ضرور، کہ ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام کوشش کریں گے کہ چونکہ یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے، ہم خاص طور پہ دل کے حوالے سے، چونکہ دل میں جب دل کی طرف کولیسٹرول کا اضافہ یا خون کی نالیوں میں جب کولیسٹرول کا اضافہ ہوتا ہے، ان میں کون سی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں ہم نے بہت زیادہ استعمال ان دوائیوں کے متعلق نہیں بتایا، جیسے گلیسرائڈ کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، تو نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو بیان کر دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارا جو پروگرام تھا وہ آج کولیسٹرول کی عمومی معلومات کے متعلق تھا اور عمومی ادویات کے متعلق تھا۔ نیز یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ بہت سارے دوست جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کو کولیسٹرول لاحق ہو گیا ہے تو وہ خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے اب اس کے بعد ان کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں رہا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کولیسٹرول کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ زندگی میں معمولات زندگی میں معمولی تبدیلی اور خوراک میں معمولی تبدیلی کے ساتھ آپ کولیسٹرول پر قابو کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھک میں اس کا شافی علاج موجود ہے، لیکن بہرحال وہ آپ کی ڈیلی روٹین جو آپ کی لائف کی ہے اس کے ساتھ مشروط ہے۔ اگلا جو پروگرام ہوگا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، وہ ہم کولیسٹرول کے حوالے سے اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں اور ان کو ٹیکل کرنے اور ان کے علاج کرنے کے متعلق ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے۔